پاکیزہ ہے. اپنے محبوب کے چہرے سے خون بہتے دیکھ کر حضرت مالک ابن سینان رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور اپنے محبوب کے سارے خون کو نوش فرما لیا. رحمت عالم نے اپنے وفاداروں کا یہ جذبہ دیکھا، ان کی وفا اور استقامت دیکھی، ان کی محبت کا انداز دیکھا تو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، پیارے مالک مبارک ہو، آج محمد کا خون تیرے خون میں شامل ہو گیا ہے. پھر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے. رحمت للعالمین ہے نازیز دوستو، ہاتھ اٹھا دیے. صحابہ نے سمجھا کہ آج تو مشرکین مکہ کے لیے بد دعائیں ہوں گی کہ اللہ کا محبوب زخمی ہو گیا، آج تو ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائیں گے، آسمان گر پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی. رحمت عالم نے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا الہ العالمین، زخمی ہو کر آیا ہوں، سر سے پاؤں تک خون میں نہا کے آیا ہوں اور اپنے جذبات پر احساسات کی چبھن برداشت کر کے آیا ہوں میرے معبود، لیکن تیرے پاس اس لیے نہیں آیا کہ تیرا غضب مانگوں، میں اس حالت میں بھی تجھ سے تیری رحمت مانگنے آیا ہوں. اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، نادان ہے یا اللہ، پہچانتے نہیں مجھے، میں ان کے لیے ہلاکت کی بد دعا کرنے نہیں آیا، میں تو انہیں التجا کرتا ہوں تو ان کو معاف کر کے ان کو ہدایت نصیب فرما. اس لیے تو میری اور آپ کی روحانی ماں سیدہ عائشہ نے بتایا، صدرہ من الرحمہ، میرے محبوب کا سینہ اللہ نے رحمتوں کا خزینہ بنایا ہے. کبھی نماز میں امت کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، کبھی تہجد میں اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں. فرماتی ہیں ان کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی، کازیر الرحام من البکا، جیسے ہنڈیا ابلنے کی آواز ہوتی ہے. محبوب امت کے لیے اتنا روتے تھے، ان کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز سنائی دیا کرتی. فرماتی ہے ایک رات میں نے عجیب منظر دیکھا، لما رأيت من النبي صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس، میں نے دیکھا ایک رات میرے آقا مجھے خوش نظر آئے، مسکراتے نظر آئے. میں نے سوچا آج محمد فرش پہ خوش ہے تو رب محمد عرش پہ خوش ہوگا، مناسب موقع ہے اپنے نبی سے کوئی ڈیمانڈ کر لوں، کوئی مطالبہ کر لوں، کچھ مانگ لوں، یقیناً مل جائے گا. عرض کیا اللہ کے محبوب آج آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہے عائشہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیے میری اہلیہ، میری رفیقہ حیات، بولیے آپ کو کیا چاہیے. حضرت عائشہ نے عرض کیا، ادعو اللہ لی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب چوڑیوں کا تقاضا نہیں، لاکٹ کا سوال نہیں، نئے لباس کا تقاضا نہیں، کوئی دنیاوی مطالبہ نہیں، میری گزارش یہ ہے کہ آج اس مبارک موقع پر اللہ سے میری مغفرت کی دعا فرما دیں. میرے آقا نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت. الہ العالمین میری التجا قبول فرما اور میری عائشہ کی مغفرت فرما دیجیے. حضرت عائشہ فرماتی ہے فضحکت حتی سقط رأسها فی حجرها، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جیسے بچے ہنستے ہیں میں بھی ایسے ہنسنا شروع ہو گئی، خوشی سے نہال ہو گئی. رحمت عالم نے بڑی پیار کی نظروں سے اپنی اہلیہ کی طرف دیکھا، ان کو خوش ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھا تو فرمایا عائشہ ایسرو کی دعائی، کیا آپ کو میری دعا سے مسرت ہو رہی ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب کیوں نہ خوش ہوں، کیوں نہ خوش ہوں، دعا کرنے والا رسول اللہ ہے،
قبول کرنے والا میرا اللہ ہے، یقیناً قبول ہو گئی، میری تو مغفرت ہو گئی نا۔ رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا پیاری عائشہ واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، تو نے جو دعا مجھ سے مانگ کے ایک مرتبہ کروائی ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنی ساری امت کے لیے ہر نماز میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، میں کہا کرتا ہوں آپ تو بڑے وفادار ہیں نا، آپ تو دوستی میں جان دینے کے قائل ہیں نا، آپ تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہر مشکل میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے دوست کے دشمنوں سے بائیکاٹ کر دیتے ہیں، تو کیسے وفادار ہو تم؟ ساری کائنات سے وفا کرتے نظر آتے ہو، محمد سے کیوں وفا نہیں کرتے؟ جس نے کسی موڑ پر تمہیں نہیں بھلایا، جس نے زندگی کی کسی خوشی یا غمی میں تمہیں نہیں بھلایا، رب العزت کی قسم میرے ماں باپ نے میرے لیے کبھی اتنے آنسو نہیں بہائے ہوں گے جتنا میرے لیے محمد مصطفیٰ نے آنسو بہائے۔ تم میں سے کسی کے لیے تمہارے والدین نے اتنا غم نہیں اٹھایا ہوگا جتنا تمہارے لیے رحمت عالم نے غم اٹھایا۔ لیکن دیکھو نا ستم ظریفی، آج اسی کی سنتوں کو چھوڑ بیٹھے، آج اسی کی شریعت کو چھوڑ بیٹھے، آج اسی کے دین کو چھوڑ بیٹھے، اسی کے بتائے ہوئے فرائض سے نظر ہٹا لی، اسی کی حرام کی ہوئی چیزوں پر نظر جما لی۔ کبھی سوچو تو صحیح نا، چھوٹا سا بلب جلاتے ہیں ہر مہینے بل دینا پڑتا ہے، اللہ نے تمہاری آنکھوں میں بلب عطا فرمائے ہیں، کیوں اس کا بل ادا نہیں کرتے ہو؟ آنکھوں کا بھی بل ہے نا۔ رب نے فرمایا جعلت لک عینین وجعلت لہما الغطاء، خیال سے آنکھیں استعمال کرنا تمہاری نہیں ہے، تمہارے رب کی عطا ہے، رب کی، اور مالک کی مرضی پوری کرنی پڑتی ہے۔ عزیز دوست، جس کی چیز ہو اسی کی ہدایات کے مطابق استعمال کرنا ہوتی ہے تاکہ مالک کا دل خوش ہو جائے۔ رب العالمین نے فرمایا جعلت لک عینین وجعلت لہما الغطاء، میں نے تمہیں آنکھیں عطا کی ہیں، آنکھوں کو آزاد نہیں چھوڑا، ان پر پردے بھی لٹکائے ہیں۔ یہ جو پلکیں ہیں، پلکیں آپ کیا کہتے ہیں ان کو؟ جی پلکیں ہی کہتے ہیں، جس کو بند کرے تو آنکھ بند ہو جائے، بند کرے ذرا آدھے سیکنڈ کے لیے بند کرے، کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کوئی رنگ نظر آ رہا ہے؟ پھر بند کرے نا، نہیں کھولے، میں بھی بند کرتا ہوں۔ کوئی رنگ نظر آ رہا ہے؟ کوئی سفید، کوئی لال، کوئی کالا، کچھ نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا۔ اب کھولو آنکھیں، الحمدللہ ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ رب نے فرمایا تمہاری آنکھوں کو آزاد نہیں چھوڑا تاکہ تم کل کو یہ نہ کہہ سکو یا اللہ گندی ویڈیو آ گئی تھی، کیسے نظر ہٹاتا، پردہ ہی نہیں تھا، تاکہ قیامت میں یہ نہ کہہ سکو کسی کی بیٹی جا رہی تھی، کیسے نظر ہٹاتا، پردہ ہی نہیں تھا، کسی کی بہن کو اپنی نگاہ سے کیسے بچاتا، تو نے پردے ہی نہیں لگائے۔ رب العالمین نے فرمایا جعلت لک عینین، میں نے تمہیں آنکھیں عطا کی ہیں، آزاد نہیں چھوڑا، وجعلت لہما الغطاء، آنکھوں پر پلکوں کی صورت میں پردے بھی لگائے اور ان پردوں کا اختیار بھی تیرے پاس رکھا ہے۔ تو اب کیا کریں؟ بل کیا ہے؟ فانظر بعینی ما احللتہ لک، ان آنکھوں سے وہ دیکھنا جنہیں دیکھنا تیرے لیے حلال کیا ہے، ان آنکھوں سے بیت اللہ دیکھنا، ان آنکھوں سے گنبد خضرا کی زیارت کرنا، صبح صبح جاگ کر ان آنکھوں کو کھول کر اپنے ماں باپ کو دیکھ لینا تو حج مقبول کا اجر مل جائے گا۔ فَإِنَّ عَرَضَ لَكَ مَا حَرَّمْتُهُ عَلَيْكَ، اگر کبھی زندگی کے سفر میں اللہ کے حرام کیے ہوئے مناظر تمہارے سامنے آ جائیں، اطبق علیہم الغطاء، پردے بند کر لینا، آنکھیں بند کر لینا، اللہ کی اس نعمت کا بل ادا ہو جائے گا۔
ہاں عزیز دوستو، یہ نہ سوچا کرو کہ جب میں تنہائی میں بیٹھ کر نگاہوں کا غلط استعمال کرتا ہوں تو میرے والدین نہیں دیکھ سکتے، میرے بہن بھائیوں کو خبر نہیں ہوتی کہ میں کیا غلط دیکھ رہا ہوں، میری اولاد کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ ابا جان کیا غلط دیکھ رہے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، تم اپنے گناہوں کو ماں باپ سے بھی چھپا سکتے ہو، اولاد سے بھی چھپا سکتے ہو، لیکن اپنے رب سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کی بدنیتی پر بھی نظر ہے اللہ کی۔ رب العالمین نے فرمایا محبوب تو میں نے ایسا بنایا کہ اس جیسا محبوب کائنات میں نہ پہلے کبھی آیا نہ بعد میں آئے گا، تاکہ تم اس کی اتباع کرتے ہوئے فخر محسوس کرو۔ ہوتا ہے نا جی، اپنے لیڈر پر لوگ ناز کیا کرتے ہیں، اس کی اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے فخریہ بیان کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں تقریریں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا جی، یہ جو سیاسی جلسے ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے لیڈر کے فضائل سنائے جاتے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، جو مقرر بھی آتا ہے اپنے لیڈر کی خوبیاں بتاتا ہے۔ حالانکہ ان کے لیڈر میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، ان کے لیڈر میں خطائیں بھی ہوتی ہیں، ان کے لیڈر عام انسان ہوتے ہیں، فرشتے نہیں ہوتے، معصوم نہیں ہوتے، اس کے باوجود گھنٹوں آپ ان لیڈروں کی فضائل بیان کرتے ہیں۔ قربان جاؤں اللہ پر اور رسول اللہ پر، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جس کو اللہ نے تمام غلطیوں سے پاک بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي صلی اللہ نہیں، یہ تو سبق میرا پرانا ہے، آج وہ 4 اصول نئے بتا رہا ہوں، لیکن یہ سبق تو پچھلے سال بھی پڑھایا تھا کہ جب بھی میرے آقا کا ذکر مبارک ہو، اشاروں میں ہو، کنایات میں ہو، اشعار میں ہو، الفاظ میں ہو، صلی اللہ اور بے قرار ہو کر عزیز دوستو، گزشتہ سال آپ نے بہت بے قراری دکھائی، میں نے بہت جگہ آپ کی مسجد کا نام لے کر بتایا تھا کہ جس طرح ٹنڈو محمد خان کے مسلمانوں نے درود پاک پڑھا، کم جگہوں پہ ایسا سننے کو ملتا ہے، لیکن آج آپ کچھ ٹھنڈے، ہاں تھوڑا جلدی آیا ہوں، جنوری ہے ابھی، ٹھنڈ زیادہ ہے۔ مجھے مولانا عبد القدیر صاحب کہتے رہے کہ شاہ صاحب ٹھنڈ بہت ہے، ساتھی آئیں گے نہیں، میں نے کہا نہیں، میں سبق پڑھا کے گیا تھا، اچھے شاگرد ہوں گے تو آ جائیں گے، الحمدللہ آ گئے ہو آپ صاحب۔ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي صلی اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ صلی اللہ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان اعلان فرما رہے ہیں میرے محبوب، اللہ نے تیرے سراپا کو اتنا پاک بنایا کہ تیرے دشمن تجھ میں عیب ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر گئے، کبھی ان کو محمد میں کوئی کمی نظر نہیں آئی ہے۔ چاند کے چہرے پر داغ ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم محمد کا جسم بھی پاک ہے، اس کی سیرت بھی پاک ہے، اس کا دین بھی پاک ہے، اس کا قبلہ بھی پاک ہے، اس کا قرآن بھی اور اس کا روزہ بھی اور انشاءاللہ اس کی امت بھی اور اس کی امت کا ملک بھی۔ اتنی پاکیزہ چیزیں آپ کو مل گئی تو کمپلیکس کیوں فیل کرتے ہو؟ کس قسم کا احساس کمتری ہے تمہارے اندر؟ کیوں گھبرائے گھبرائے پھرتے ہو؟ کیوں شرمائے شرمائے پھرتے ہو؟ فخر سے رہا کرو کہ الحمدللہ ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، اور یہ فخر کا اظہار صرف نعروں سے نہیں ہو۔ اس لیے میں نے پہلا اصول بتایا تھا، یاد ہے؟ محمد کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں بلکہ رحمت عالم کی غلامی کا تقاضا یہ نہیں کہ بس نعرے لگاتے رہو اور جب سچ بولنے کا موقع آئے تو پھر دائیں بائیں کھسک جاؤ، جب بیٹیوں بہنوں کو حق دینے کا موقع آئے تو پھر بھول جاؤ رحمت عالم کی تعلیم کو، جب امانت کا موقع آئے واپس کرنے کا تو پھر خیانت کرو۔
اگر جج ہو اور فیصلہ کرنے کا موقع آئے تو ظالم کا ساتھ دے دو. یہ کیسی غلامی ہے نبی کی؟ میں نے رات بھی کہا تھا سعید خان روم میں. آج ہمیں غصہ ہے ناروے پر، آج ہمیں غصہ ہے سویڈن پر، جو کبھی قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، کبھی ہمارے نبی کی بے حرمتی کرتے ہیں. ہمیں غصہ ہے فرانس والوں پر. لیکن میں ان مسلمانوں کا کیا کروں کہ میرا نبی کہتا ہے میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. اب جو مسلمان ہو کر جھوٹ بول رہا ہے، اپنے سودے کی کمی چھپا کر گاہک کو بہت اچھا بنا کر پیش کر رہا ہے، کیا وہ نبی کی توہین نہیں ہے؟ کیا وہ قرآن کے احکامات کی توہین نہیں ہے؟ میں کس منہ سے کسی غیر سے شکوہ کروں کہ قرآن مجھے کہہ رہا ہے دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی. یاد رکھنا، جیسا کہ میرے بھائی مولانا عبد المجید صاحب نے آپ کو بتایا، 100 سے زیادہ ممالک میں میرے والد گرامی حضرت شاہ صاحب دین کی نسبت سے گئے ہیں، سیر و سیاحت کی نسبت سے نہیں. اور اللہ نے کچھ ممالک میں الحمدللہ مجھے بھی جانے کی توفیق دی ہے. ابھی 15 کو بھی میں افریقہ جا رہا ہوں، پھر مارچ کی ابتدا میں جاپان جانا ہے، پھر کچھ اور اس طرح سے سلسلے ہیں. عزیز دوستو، خدا کی قسم کھا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، غیر مسلم قرآن نہیں پڑھتے، غیر مسلم بخاری نہیں پڑھتے، غیر مسلم مشکات نہیں پڑھتے. غیر مسلم ہمارا چہرہ، ہمارا جسم اور ہمارا کردار پڑھتے ہیں. وہ محمد کو قرآن سے نہیں سمجھتے، وہ مصطفیٰ کو بخاری سے، مسلم سے، ابو داؤد سے، مشکات سے نہیں سمجھتے. وہ ہمارے آئینے میں ہمارے نبی کی تصویر دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے غلامی کے دعوے دار ہیں، جیسے یہ ہیں ویسے ہی ان کا نبی ہوگا. یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، آنکھوں دیکھی باتیں بتا رہا ہوں، کتابی بات نہیں ہے. ہمارے کردار کے آئینے میں ہمارے آقا کے کردار کو جانچا جاتا ہے. آپ دیکھیے نا، جیسے شاگرد سے استاذ کی پہچان ہوتی ہے. آج بحمدللہ وفاق المدارس العربیہ کے زیر اہتمام پورے پاکستان میں جو مسابقات ہوئے تھے حفظ قرآن کے حوالے سے، مختلف شہروں میں پہلے مقابلے ہوئے حافظ طلباء میں کہ کس کی منزل زیادہ یاد ہے. ان میں سے جو 3 بچے سلیکٹ ہوئے، پھر وہ صوبائی سطح پر ان کے مقابلے ہوئے کہ پورے صوبے میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے. ان میں سے جو 3 بچے سلیکٹ ہوئے تو آج بحمدللہ فیصل مسجد اسلام آباد میں 5 صوبوں اور آزاد کشمیر سے ان منتخب بچوں کا آپس میں مسابقہ ہوا کہ ان میں سے کس کو زیادہ قرآن کریم یاد ہے. تو بحمدللہ اب تک نتائج آ چکے ہیں. 3 بچے ہیں جن کا قرآن پورے پاکستان میں سب سے زیادہ یاد ہے. اور بتانے کی بات یہ ہے، جب ان بچوں کا نام لکھا گیا تو ساتھ میں ان کے استاد قاری صاحب کا نام بھی لکھا گیا. شاگرد استاذ کی پہچان بنتا ہے، اولاد ماں باپ کی. آج آپ کی مرکزی جامع مسجد میں فیصل آیا تو عبد المجید ندیم کو آپ لوگوں نے یاد فرمایا. کوئی اور خطیب آتے آپ کسی اور کو یاد کریں. تو اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میری وجہ سے میرے ابا کی پہچان ہو جاتی ہے. عزیز دوستو، آپ بھی کوئی ابراہیم کے امتی نہیں ہو، اسماعیل کے امتی نہیں ہو، موسیٰ عیسیٰ کے غلام نہیں ہو، محمد مصطفیٰ کے غلام بیٹھے ہو. اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ آپ کو دیکھ کر آپ کے استاذ کی تعریف ہو، آپ کو دیکھ کر آپ کے نبی کی شان سمجھ میں آئے. اور یہی پہچان تھی صحابہ کرام کی. وہ کیسے آئے تھے مولانا عبدالقدیر صاحب؟ سورہ بقرہ میں دوسرے رکوع میں مولانا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، نہیں کیسے ہے وہ آیت؟ یا اللہ، جس میں اللہ فرماتے ہیں ایمان لانا ہے تو محمد کے صحابہ کو دیکھ لو، ان جیسا ایمان لے لو. ہاں فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. رب العالمین نے فرمایا اگر تمہارا ایمان ابو بکر اور عمر،
عثمان و علی، طلحہ و زبیر، حسن و حسین اور معاویہ بن ابی سفیان کے قریب پہنچ گیا تو تم بھی اللہ کے نزدیک کامیاب ہوگے۔ یاد رکھنا عزیز دوستو، تم عام نبی کے امتی نہیں ہو، محمد مصطفیٰ کے غلام ہو۔ اس لیے زندگی گزارتے ہوئے ہر لمحہ احساس کیا کرو کہیں میری وجہ سے میرے نبی کی عزت پر داغ نہ لگ جائے۔ اور ابن ماجہ کی روایت پتہ نہیں میں نے پہلے تمہیں سنائی کہ نہ سنائی، ہاتھ جوڑ کر سناتا ہوں تاکہ تم ناراض بھی نہ ہو جاؤ اور میرے نبی کا پیغام بھی تم تک پہنچ جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میری امت کو بتانا، ان کو میرا پیغام پہنچانا کہ زندگی گزارتے ہوئے کوئی اتنا بڑا گناہ نہ کر لینا کہ تمہاری وجہ سے محمد کو شرمندہ ہونا پڑے۔ اولاد سے غلطی ہو، لوگ ماں باپ کو برا کہتے ہیں، جرم دوست کرتا ہے بدنام دوست ہوتا، فیل طالب علم ہوتا ہے بدنام استاد ہوتا۔ رحمت عالم نے فرمایا، لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، حشر کے روز تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کو ساتھ لے کر پیش ہوں گے، امت کے گائیڈ کے طور پر آئیں گے، امت کے رہبر کے طور پر آئیں گے، اور تم میرے ساتھ آؤ گے میرے غلاموں، میری امت کے افراد میرے ساتھ ہوں گے۔ تو زندگی سوچ سمجھ کے گزارنا۔ لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، ٹنڈو محمد خان والوں اتنے سخت الفاظ ہیں کہ ان کا ترجمہ کرتے ہوئے میں سر سے پاؤں تک کانپ جاتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اگر غلط کروں تو معاف کر دے، لیکن کیا کروں، اپنے نبی کی حدیث ہے، اس میں اپنی طرف سے نہ کمی کر سکتا ہوں نہ اضافہ کر سکتا ہوں۔ صاف صاف لفظوں میں تمہیں بتا رہا ہوں، میرے نبی نے تمہیں پیغام دیا تھا، لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، دیکھو کوئی ایسی حرکت نہ کر کے آنا کہ تمہارے گناہ کی وجہ سے محمد کا منہ کالا ہو جائے۔ کوئی ایسا گناہ نہ کرنا، کوئی ایسا ظلم نہ کرنا، کسی حقدار کو اس کے حق کی ادائیگی سے انکار نہ کرنا، حرام کمانے میں آنکھیں بند نہ کر لینا، یتیموں کا حق نہ مار دینا، بہنوں بیٹیوں کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالنا، کہیں کوئی ایسا گناہ نہ کر کے آنا کہ بغیر توبہ کے مر گئے تو اللہ مجھے کہے گا محمد تیرے غلام کا یہ حال ہے۔ وہ جس کے چہرے کو اللہ نے روشن فرمایا، والضحیٰ کہہ کر اس کے چہرے کی تعریف فرمائی، واللیل اذا سجا کہہ کر جس کے بالوں کی تعریف فرمائی، وہ کہہ رہا ہے تمہاری وجہ سے کہیں میرے چہرے کا رنگ متغیر نہ ہو جائے۔ لا تسودوا، اس لیے عزیز دوستو میں نے 4 اصول آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ سب سے آخری اصول یہی تھا کہ اگر اللہ نہ کرے اللہ کے حق عبادت میں کسی کو شریک کرنے کا جرم کر لیا تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ رب العالمین نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کا ارتکاب نہ کرنا، باقی جو گناہ بھی لے کر آؤ گے معاف کر دوں گا، لیکن اگر شرک کر کے آئے معافی نہیں ملے گی۔ ایک اور مقام پہ فرمایا، قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم سب کے لیے قانون، تم سب کے لیے دستور، تم سب کے لیے ضابطہ بن گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہیں جھکانا، کسی اور کے سامنے مدد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلانا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ تم سب کا معبود کون؟ اللہ۔ کیوں جی کون؟ اللہ۔ ہاں دیکھو نا، ایک آواز آئی ہے صحیح جواب یہ بھی صحیح ہے، میں اس کو غلط تو نہیں کہتا لیکن مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے، محمد کے غلام کہتے ہیں اللہ ہی کرتا ہے۔ بھی والے ابو جہل کے دوست
بھی والے ابو لہب کے غلام، بھی والے مودی کے رضاکار، اور ہی والے محمد عربی کے وفادار. تو کیا کہو گے اللہ؟ ذرا ہی کو نکھار کے کہنا ہے، ہی کو ذرا چمکا کے کہنا ہے، مہکا کے کہنا ہے. یاد رکھنا عزیز دوستو، عقیدہ توحید ہے جو بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتا ہے، عقیدہ توحید ہے جو مریضوں کو بھی تندرست کر دیتا ہے. اس میں رعایت برداشت نہیں. ہم سب کا معبود کون ہے؟ اللہ ہی کہو، اتنا اونچا کہو کہ عرش معلا تک تمہاری آواز چلی جائے. تم سب کا معبود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ ہم سب کا مسجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ ساز و دستگیر و حاجت روا کون ہے؟ اور ٹنڈو محمد خان والو ذرا سوچ سمجھ کے جواب دینا، تم سب کی مشکلات میں کام آنے والا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہی یا اللہ بھی؟ اللہ ہی. ایسا نہ کرنا کہ فیصل کے سامنے تو اللہ ہی کہہ رہے ہو، باہر جا کے کسی اور کو مشکل کشا کہو. ہم سب کا معبود کون؟ اللہ ہی. ہم سب کا مسجود کون؟ اللہ ہی. ہر جگہ موجود کون؟ اللہ ہی. بیماریوں کو دور کرنے والا کون؟ اللہ ہی. رزق عطا کرنے والا، عزت کے فیصلے فرمانے والا کون؟ اللہ ہی. اور اولاد عطا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. یہ کس کا اختیار ہے کہ بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو؟ اللہ ہی. اس کا اختیار ہے اللہ ہی. اللہ ہی کا اختیار ہے یا بیوی کا اختیار؟ اللہ ہی. تو پھر بیٹی پیدا ہو تو بیوی پر ناراض کیوں ہوتے ہو میرے عزیز دوستو؟ اپنے بہو پر ناراض کیوں ہوتے ہو کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ رب العالمین نے فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکُرَانًا وَإِنَاثًا. یہ اختیار بیوی کا نہیں، بیٹی کا نہیں، بہو کا نہیں کہ گھر میں بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو. یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی. رب العالمین کا اعلان ہے، یہ میرا فیصلہ ہے، چاہوں تو محمد کے گھر میں 4 بیٹیاں پیدا کر دوں. ناراض نہ ہوا کرو. اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی. بیماریاں دور کرنے والا کون ہے؟ اور اپنے گناہگار بندوں کو ان کی توبہ کرنے پر شرمندہ کیے بغیر، تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون ہے؟ کتنے پیار سے اللہ نے بیت اللہ کے غلاف پر آج بھی لکھوا رکھا ہے. فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. اگر تم سے بہت گناہ ہو گئے، اگر تم سے بہت غلطیاں ہو گئیں، دن رات نفس کے چال میں الجھ کر ٹھوکریں کھاتے رہے، نامہ اعمال کو گناہوں سے معمور کر لیا، تو اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر مایوس نہ ہوا کرو. ایک مرتبہ اپنے رب کے در پہ آؤ تو صحیح، جبینے نیاز جھکاؤ تو صحیح، طلب کا دامن پھیلاؤ نا، ندامت کے آنسو بہاؤ نا، اس کے لطف و کرم کو آزماؤ. تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. وہ تمہیں تانا بھی نہیں دے گا، دیر سے آنے پر تمہیں شرمندہ بھی نہیں کرے گا. عزیز دوستو، ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہو، وہ ساری محبتیں اولاد پر قربان کر دے. باپ ساری زندگی حلال پیسہ کما کما کر اس بچے کو جوان کرنے میں لگا دے، خود بوڑھا ہو جائے. ماں بھی صبح دوپہر شام شدید گرمیوں میں چولہے پر کھڑے ہو کر روٹیاں پکا پکا کر بچے کو کھلائے، اور وہی بچہ جوان ہو کر کسی عورت کے پیچھے لگ کر ماں باپ کو فراموش کر ان کو گھر میں تنہا چھوڑ کر چلا جائے.
نہ ان کی روٹی پانی کا خیال کرے، نہ ان کی دوائی دارو کا خیال کرے، نہ عید پر انہیں سلام کرنے آئے۔ پھر جب اس کی اولاد بڑی ہوئی تو اس نے اپنے باپ کو ستایا، تو پھر اس کو اپنے ماں باپ کا خیال آیا، دوڑتا ہوا روتا ہوا اپنے ماں باپ کے گھر میں آیا تو دیکھا باپ گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہا ہے۔ ماں دہلیز پکڑ کر آنسو بہا رہی ہے، پتہ نہیں کب میرا بیٹا آئے گا۔ وہ اندر آتا ہے، باپ کے قدموں میں گر جاتا ہے، دھاڑے مار مار کر روتا ہے، ماں کے آنچل کو پکڑ کے معاف کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، وہ بوڑھے ماں باپ اپنی نافرمان اولاد کی توبہ پر اتنی جلدی اس سے راضی نہیں ہوتے جتنا جلدی اللہ اپنے گناہگار بندے سے توبہ پر راضی ہوتا ہے۔ آ جاؤ اپنے رب کے پاس، آ جاؤ اپنے رب کے دامن رحمت میں۔ بہت بھٹک چکے، گمراہی کی زندگی گزار گزار کے تھک گئے ہو نا، بے قرار رہتے ہو نا، بے چین رہتے ہو نا، سکون ڈھونڈتے رہتے ہو، سوچتے ہو مال زیادہ آ جائے تو سکون مل جائے گا، سوچتے ہو گھر بڑا ہو جائے سکون مل جائے گا، سوچتے ہو بینک بیلنس زیادہ ہو جائے سکون مل جائے گا، سوچتے ہو 4 ملے ہیں 10 ہو جائے سکون مل جائے گا۔ یاد رکھنا، اللہ فرما رہے نہ مال میں سکون ہے، نہ اولاد میں سکون ہے، نہ رشتہ داریوں میں سکون ہے، نہ شادیوں میں سکون ہے، نہ محلات میں سکون ہے، نہ رقبوں میں سکون ہے۔ سارا کچھ سکون کہاں ہے؟ رب نے فرمایا الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ زندگی کے ہر موڑ پر اپنے رب کے احکامات کو یاد رکھو، ان کو فالو کرو، اپنی مرضی سے نہیں محمد کی مرضی سے فالو کرو تو تم پرسکون ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیں گے 400 ایک دفعہ پھر دوہرا دیں، ہمارے آقا کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے ہے۔ ہمارے آقا کی سیرت کو امام نہیں بنائیں گے، اس کو فالو نہیں کریں گے تو زندگی کی گاڑی منزل کو نہیں پہنچے گی۔ اور میرے آقا کی شریعت، ان کی سیرت، ان کے لائے ہوئے دین کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ اور اگر عقیدہ توحید میں ڈگمگا گئے، اگر ہی میں بھی کو ملا دیا، اگر اللہ کے حق عبادت میں کسی کو شریک کرنے کا جرم کر لیا تو رحمت عالم کی اطاعت بھی کام نہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے محبوب کی سیرت کو اپنانے والے بن جائیں، اور صرف نعرے لگانے والے نہیں بلکہ ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے غلام بن جائیں۔ درود شریف پڑھیں۔